الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ سو بیٹا آج ہمارا سوشیالوجی کا 8th لیکچر ہے اور ٹوڈیز ٹاپک از فیلڈز آف سوشیالوجی۔ بہت ایزی ٹاپک ہے، اس لیے ایزی ٹاپک ہے کہ چونکہ ہم لوگ جتنی بیسکس تھیں سوشیالوجی کی ہم سیکھ چکے ہیں اپنے پریویس لیکچرز میں، تو یہ ان بچوں کے لیے بہت آسانی ہے جو کہ ساتھ ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکچرز کو دیکھتے ہوئے ہینڈ ریٹن نوٹس بھی بنا رہے ہیں اپنے، تو ان کے لیے تو یہ بہت آسانی ہے کیونکہ ہم نے بہت اہم جو ٹاپکس تھے ان کو ڈسکس کر لیا ہوا ہے۔ ایمرجنس آف سوشیالوجی کو ڈسکس کیا ہم نے، اسکولز آف تھاٹ کو ڈسکس کیا ہے ہم نے، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم نے فیزز جتنے انیشیل سے پریزنٹ فیز تک جو اپروچز تھیں ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے مائکرو اور میکرو کے حوالے سے بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، ہم نے سیکھا کہ مائکرو کس کو کہتے ہیں، میکرو کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسٹڈی کیا تھا سوشیالوجی کا، جو اگر دیکھا جائے تو ریلیشن باقی سوشل سائنسز کے ساتھ کیسا ہے، ہم نے وہ کمپلیٹ اسٹڈی کر لیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فیلڈز آف سوشیالوجی کیا کیا ہیں، کون کون سی ہیں۔ سو کانٹینٹس کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس میں اسٹڈی کریں گے سوشیالوجی آف فیملی، اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے سوشیالوجی آف رورل کمیونٹی، یعنی جو ولیج کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے یہ سوشیالوجی آف اربن کمیونٹی، اس کے بعد سوشیالوجی آف ایجوکیشن کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشیالوجی آف لاء کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیٹکس اور پولیٹیکل سوشیالوجی کو دیکھیں گے۔ یہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا، آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد سوشیالوجی آف ریلیجن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، انڈسٹریل سوشیالوجی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جن بچوں نے مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہیں، بہت اچھی اسائنمنٹس سبمٹ کروائی ہیں، اور میں اپریشیٹ کروں گی اس حوالے سے کہ وہ تمام بچے جو ہیں لیکچرز کو بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ مجھے اچھا لگا دیکھ کے اسائنمنٹس کا، کیونکہ بچوں نے بہت حد تک جو اسائنمنٹ میں مٹیریل ایڈ کیا ہوا ہے وہ لیکچر سے ریلیونٹ ہی ہے، لیکچر کو سن کے ہی انہوں نے وہ اپنی اسائنمنٹس بنائی ہوئی ہیں، کاپی پیسٹ نہیں کیا ہوا، تو مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر۔ اور ان بچوں کے لیے مجھے جو ہے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی جو کہ اسائنمنٹس اپنی سبمٹ نہیں کروا رہے کہ اسٹوڈنٹس کائنڈلی جو ہے اپنی اسائنمنٹس ٹائم پہ سبمٹ کروائیں، یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے، کیونکہ آپ ہی کی کلاس فیلوز بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی ٹائم سے ٹائم جو اسائنمنٹس بنا رہے ہیں، لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنا فائدہ کریں۔ آپ لوگ اگر اسائنمنٹس نہیں بنا رہے ہو، آپ لوگ اگر ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہو، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہو، آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہو۔ سو سنسیئر ہو جائیں اپنے ساتھ، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ایفرٹ ہے آپ کی یونیورسٹی والوں کی، بلکہ آپ کی یونیورسٹی کے ایڈمن کی بہت ایفرٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ٹیچرز کی بہت ایفرٹس ہیں یہ لیکچرز آپ تک پہنچانے میں۔ سو سنسیئر ہو جائیں اپنے ساتھ۔ تو آج جو سب سے پہلا ٹاپک ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے جی سوشیالوجی آف فیملی، یعنی فیملی کی سوشیالوجی ہم کس کو کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی سوشیالوجی آف فیملی از دا ایریا ڈیووٹیڈ ٹو دا اسٹڈی آف فیملی ایز این انسٹیٹیوشن سینٹرل ٹو سوشل لائف، یعنی یہ سوشیالوجی کی وہ برانچ ہے جو کہ فیملی کی ساخت، وظائف، ارتقاء، مسائل اور اس کے دیگر جتنے بھی سماجی پہلو ہیں ان کا مطالعہ کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو فیملی ہے وہ سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے، کسی بھی یعنی جو آپ کا جو خاندان ہوتا ہے نا، وہ سوسائٹی میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جب بھی کوئی نیو بورن پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹریکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی فیملی کا ممبر بنتا ہے، فیملی ممبر بننے کے بعد وہ سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشیالوجی میں خاندان کا مطالعہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی خاندان سے مراد میاں بیوی بھی ہیں۔ جیسے اگر فیملی آپ سے میں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ لوگوں سے فیملی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ فیملی کو ڈفرینٹ طریقے سے امیجن کرتے ہو کہ فیملی سے کیا مراد ہے۔ کچھ بچے فیملی کو امیجن کرتے ہیں سبلنگس کے حوالے سے کہ یہ ہماری فیملی ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ فیملی کو جو ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے امیجن کرتے ہیں، کچھ فیملی کو امیجن کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے تو اس حوالے سے، اور کچھ جو کہ آرفنس ہیں جو کہ فیملی کو کسی اور طرح سے جو ہے امیجن کرتے ہیں۔ تو ہر کسی کی جو سوچ ہے، تھنکنگ اپروچ ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں دوسرے انڈیویجول سے۔ تو ہم بیسیکلی فیملی میں کون کون شامل ہیں، ایک تو جو ہے ہسبینڈ وائف، اس کے بعد ان کے بچے، پھر پیرنٹس، سبلنگس، سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ایریاز آف اسٹڈیز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فیملی کی ابتدا، ارتقاء، ساخت اور نوعیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فیملی کے وظائف کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ان میں تربیت شامل ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بچے جو ہے اسکول سے کیا سیکھتے ہیں، فیملی سے کیا سیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی چینجنگز کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی میں
فیملی کی وجہ سے ایک بچے میں کتنا چینج آتا ہے، یعنی اس کی تربیت کس حوالے سے ہوئی اور کس حوالے سے نہیں ہوئی۔ آپ بلیو کریں کہ بہت سارے بچوں کی جو ہے وہ جب ان سے فرسٹ انٹریکشن ہوتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی اور جو ہے ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اچھے بچے، بلکہ آپ کی ساری جو کلاس ہے بہت اچھی ہے اور ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم اس میں یہ چیزیں چیک کرتے ہیں فیملی کی سوشیالوجی میں، جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیملی کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ہم ان کا حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سوشیالوجی آف فیملی میں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی مسنگ ہے ایک ورڈ، سوشیالوجی آف رورل کمیونٹی، یعنی ہم ولیجز کے حوالے سے بات کریں گے۔ The term may refer to a certain town or certain age group in a specific town، یعنی اس میں کیا یہ سوشیالوجی کی وہ برانچ ہے یعنی جس میں ہم جو ولیج سے ریلیٹڈ لائف ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہم ولیج کے تمام یعنی ولیج کی جو لائف ہے اس میں تمام سوسائٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر 5000 سے کم اسٹرینتھ ہوگی، تعداد ہوگی لوگوں کی، تو وہ گاؤں کہلائے گا، ٹھیک ہے، میکسیمم اتنی رینج ہونی چاہیے، یعنی جہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ 5000 سے کم ہوگی، اور اس کو ہم کیا کہیں گے، ہم اس کو جو ہے رورل کمیونٹی کہیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایجوکیشن، جو سے ٹرانسپورٹ جیسی دیگر سہولیات ہوتی ہیں وہ شہروں کی نسبت کم ہوتی ہیں۔ تو انہی فیسلٹیز کے لیک آف فیسلٹیز کے اکارڈنگلی ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ان کی کس طرح کی لائف ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یعنی لوگوں کی معاشی سرگرمیاں، سوچ کے انداز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں بالکل ویسے ہوتے ہیں۔ ایک شہر کے رہنے والے لوگوں کا جو انداز بیاں یا ان کا جو جو ان کے رہنے کے انداز اور طور طریقے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یعنی شہر کے اور ایک جو ہے گاؤں کے رہنے والے لوگوں کے، دونوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہم ایریاز آف اسٹڈی ہے، یعنی ہم اس میں رورل کمیونٹی میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں سوشیالوجی میں، ہم اس میں جو ہے جو دیہاتی زندگی کی ساخت اور معاشرتی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیونٹی کے مسائل دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشرتی تنظیم اور مختلف گروہوں پہ بھی بات کرتے ہیں، اور ہم اسی کمیونٹی یعنی جو ہم بات کریں دیہاتی کمیونٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں جو کہ رورل فیسٹیولز ہوتے ہیں جو ریفریشمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، یعنی جس طرح سے چھوٹے چھوٹے میلے وغیرہ فیسٹیولز کے اس طرح سے فیئر کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوشیالوجی آف اربن کمیونٹی، یعنی کہ یہ شہروں کی زندگی کے بارے میں آتی ہے۔ دا ورڈ اربن کمیونٹی ہیز مینی میننگس، یعنی کس طرح سے دا ٹرم کمیونٹی اونلی ڈیووٹیڈ ٹو کنڈیشنز، ایک فزیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ایک سوشل کنڈیشنز ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ اس میں بیسیکلی کیا ڈسکس کیا جاتا ہے، اس میں تو ایک تو معاشرتی زندگی کے پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر اسی سوسائٹی میں موجود جو لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں وہ دوسری سوسائٹی کے جو دوسری سوسائٹی کے جو گروپس ہوتے ہیں ان سے کس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو جو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو شہروں کی زندگی ہوتی ہے، وہاں کی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس میں جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو ہے دیہاتی زندگی کے حوالے سے، ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ولیج لائف کو دیکھو تو سٹیز میں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں فیسلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، کس کی نسبت، یعنی ولیج لائف سے زیادہ جو فیسلٹیز ہیں وہ سٹیز کی لائف میں ہیں، شہری زندگی میں زیادہ فیسلٹیز ہیں۔ تو ہم اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہاں پہ لیک آف فیسلٹیز کے حوالے سے بات کی تھی، یہاں پہ جب ساری فیسلٹیز موجود ہیں تو اس کا لوگوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر اس حوالے سے جب فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں تو پھر ان میں کیا پرابلمس آتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لائک ہم نے اربنائزیشن کو پڑھا تھا کہ جب بڑے بڑے شہر بننے شروع ہوئے تو ان سے ایسوسیٹ پرابلمس جو ہیں وہ سامنے آئی، تو پھر وہ ایک شکاگو اسکول کو بنایا گیا تھا۔ شکاگو اسکول کا جو بیسیکلی پوائنٹ ہی یہی تھا کہ ہم نے اربنائزیشن سے جو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس میں جو ایریا آف اسٹڈی ہے اس میں کیا ہے کہ ہم اس میں معاشرتی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کے جو مسائل وجود میں آتے ہیں ہم ان کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔
کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ جو سوشیالوجی ہے بیسیکلی ایک پالیسی کو فالو کرتی ہے، جس سے کوئی نہ کوئی اگر سوسائٹی میں پرابلم ہے تو کس طرح سے سورٹ آؤٹ ہو، کس طرح سے ٹھیک ہو جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے، جو انٹریکشن ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شہری زندگی کے سے ریلیٹڈ جو فیسٹیولز ارینج کیے جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیہاتی زندگی کے بارے میں بات کی کہ دیہاتی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی بہت سارے جو فیسٹیولز ارینج کیے جاتے ہیں، یعنی کہ فیئر ارینج کیے جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ سوشیالوجی کی اس فیلڈ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو شہروں میں جو تفریحات جو ہیں ارینج کی جاتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہم انفارمیشن لیتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہم پڑھتے ہیں کیا وہ جو تفریحات ارینج کی جاتی ہیں وہ لوگوں پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی سوشیالوجی آف ایجوکیشن. اس میں آ جاتا ہے جی سوشیالوجی آف ایجوکیشن. دا سوشیالوجی آف ایجوکیشن از دا اسٹڈی آف ہاؤ پبلک انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویژول ایکسپیرینس افیکٹ ایجوکیشن اینڈ اٹس آؤٹ کم. یعنی ہم یہ وہ سوشیالوجی کی برانچ ہے یعنی جس میں ہم تعلیم کے مقاصد، وظائف، مسائل اور اس کے معاشرے پہ اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہم اس میں کیا ڈسکس کرتے ہیں، ہم اس میں ایجوکیشن کے مقاصد کو ڈسکس کرتے ہیں، وظائف کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مسائل اور اس کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ وہ برانچ ہے سوشیالوجی کی جس میں ہم کیونکہ اگر آپ دیکھو اس میں بیسیکلی جو فوکس ہے وہ تعلیم پر ہے، کیونکہ تعلیم نے معاشرتی زندگی میں ہمیشہ سے ایک انقلاب ریولوشن لے کے آئی ہے. اویئرنیس ہے نا، جیسے جیسے لوگوں میں اویئرنیس آئی ریولوشن آتی گئی. تو یہ تعلیم ہی ہے جس نے انسان کو شعور دیا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. تو تعلیم نے انسانی زندگی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انسان نے تعلیم کے ذریعے سے ہی نئی نئی ریولوشن کی ہے، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے. یعنی دنیا میں عقلی، فکری اور سائنسی انقلاب برپا کیا ہے. تو اس میں جو فیلڈس آف اسٹڈی ہوگا، ایریا آف اسٹڈیز ہیں ایجوکیشن کی اس سوشیالوجی کے برانچ میں، تو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تعلیم کے مقاصد کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی ادارے اور معاشرے کے مابین جو تعلق ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تعلیم کے جو وظائف ہوتے ہیں اور معاشرے پر پڑنے والے اثرات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم سے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے سلوشن کس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا تھا نا کہ ایجوکیشن کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں، انڈسٹریل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، ہم اس میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں، یہ بالکل وہی چیزیں ہیں. یعنی یہ جو سوشیالوجی یہ کن چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے، یہ جو تعلیم سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہے. اس کے بعد جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کیا کیا چینجنگز آتی ہیں اور ان چینجنگز کا کسی بھی ایک انڈیویژل پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارا سوشیالوجی آف لا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ، کس حوالے سے ہے سوشیالوجی آف لا. یعنی لیگل سوشیالوجی از آفن ڈسکرائب ایز اے سب ڈسپلن آف سوشیالوجی. یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے ہے کہ بالکل یہ وہ برانچ ہے جو کہ قانون کی افزائش یعنی لا، کیونکہ لا کیا ہے، زندگی گزارنے کے تحریری اصول اور ضابطوں کا نام قانون ہے، جس کی خلاف ورزی پہ یا تو کیا ہوتا ہے کہ فرد کو سزا ملتی ہے، یا آپ لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ سزا یا تو جرمانے کی صورت میں ہوتی ہے یا تو کوئی بہت اسٹرکٹ پنشمنٹ کی صورت میں ہوتی ہے جیسے پھانسی. تو کیا ہوتا ہے کہ قانون کی افزائش ذرائع، وظائف اور معاشرے میں قانون کی بدولت رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ایسوسیٹ جو پرابلمز ہوتی ہیں ہم اس کو سوشیالوجی آف لا کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو غور سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو تو بہت آسان ہے. ہم اس پہ کیا اسٹڈی کرتے ہیں، قانون کی افزائش، ذرائع، وظائف آف معاشرے میں قانون کی بدولت ہونے والی چینجنگز، ہم اس کو کس میں ڈسکس کرتے ہیں، ہم سوشیالوجی آف لا میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یعنی اگر کسی بھی سوسائٹی میں کوئی لا نہ ہو، یعنی میں نے بھی آپ بتایا نا کہ زندگی گزارنے کے جو تحریری اصول ہوتے ہیں وہ قانون کہلاتے ہیں. تو اگر کسی بھی معاشرے میں لا نہ ہو تو کیا ہو، تو پھر ایک انسانی معاشرے اور پھر جنگل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ آپ کالج یونیورسٹیز میں بھی جو ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک رولز ہی ہیں جو کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ. تو اس لیے
کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اگر یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب اس کو خوف ہو کہ یہ رول اگر میں نے بریک کیا تو مجھے یہ سزا ملے گی، یہ پنشمنٹ ہوگی، تو وہ پھر رولز کو فالو کرتا ہے. وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ رولز کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو رولز بیسیکلی ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، ہمیں سویلائزڈ بناتے ہیں، ہمیں مہذب بناتے ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں تبدیلی لے کے آتا ہے قانون، اور قانون جو ہے معاشرے میں نظم و ضبط بھی پیدا کرتا ہے. اس کا جو ایریا آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم اس میں سوشیولوجی آف لاء میں کیا کیا چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. ہم ایک تو لاء کی اہمیت کو، امپورٹنس کو اور اس کے فنکشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی اور اس کے جو لاز کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے، جو ریلیشن ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پھر جو کوئی بھی نیا قانون بنتا ہے اس سے پیدا ہونے والی جو معاشرتی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. کس میں ڈسکس کرتے ہیں؟ ہم سوشیولوجی جو ہے وہ ہمارا ہے سوشیولوجی آف پولیٹکس اینڈ پولیٹیکل سائنس. یعنی یہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں. اسٹیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس میں جو فارمیشن آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا فارمیشن ہے. So political science is a division of social sciences that focuses on political groups and leaderships with the society. within society کی ہم بات کر لیتے ہیں. یعنی اس میں ہم ایک تو گورنمنٹ کا عروج و زوال ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل چینج آتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جو موومنٹس ہوتی ہیں اور ان موومنٹ سے کیا چینج آتا ہے، یعنی کیا پولیٹیکل چینج آتا ہے، ہم وہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو پالیٹکس کو یا حکومت کو چلانے کے لیے اور اس کے جو معاملات کو چلانے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے اسوسی. تو سوشیولوجی کی کون سی برانچ ہے؟ اس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی پولیٹیکل جو چینج ہے یا سیاسی جو حکومت ہے اس کو چلانے اور اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں اس کا نام. اب دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لو، دنیا کی ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی جو ہے پولیٹیکل سسٹم موجود ہوتا ہے جس کے تحت کیا ہوتا ہے، یا تو حکومتوں کی فارمیشن ہوتی ہے یا تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ان میں ڈیموکریسی بھی آ جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے بننے اور ٹوٹنے میں معاشرے کے افراد کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. لائک ہمارا ووٹنگ بیہیویئر جو ہم اپنے پچھلے لیکچرز پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ووٹنگ بیہیویئر سے کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی کے اکارڈنگلی یا تو حکومت بنتی ہے یا کیا ہوتا ہے سیاسی معاملات افراد اور معاشرے کا آپس میں جو گہرا تعلق ہوتا ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس کا جو ایریا آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں جو سیاسی نظام ہوتا ہے اس کی ساخت کو، اس کی نوعیت کو، اس کی تبدیلیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، حکومتوں کے عروج اور زوال کو ڈسکس کرتے ہیں، سیاسی ادارے اور معاشرتی ضبط میں تعلق ہم وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ ڈالنے کا معاشرتی انداز ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. برانچ سوشیولوجی آف ریلیجن از دا اسٹڈی آف بلیفس، practices and organizational forms of religion using the tools and methods of the discipline of society. ایگزیکٹلی یعنی یہ سوشیولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم عقائد، مذہب کی ساخت، وظائف اور مذہبی رسومات اور ان میں رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں یہ اس سے متعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو عقائد کا نام، عقائد کس کو کہتے ہیں، عقائد کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی اگر آپ دیکھو جو ریلیجن ہوتا ہے وہ کسی بھی فیملی کی بنیاد ہوتا ہے، بنیاد رکھتا ہے، اور جو فیملی ہوتی ہے وہ معاشرہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. سوسائٹی بنانے میں اہم کردار کون ادا کرتی ہے؟ ہماری فیملی. تو دنیا کے بڑے بڑے جو مذاہب ہیں ان میں اسلام ہے، پھر کرسچن کا مذہب ہے، پھر ہندو مت ہے، پھر بدھ مت ہے، پھر سکھ ازم ہے، اور یہ اس طرح سے بہت سارے مذاہب ہیں. تو ان ریلیجن کی انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں یہ تمام ریلیجن جو بھی ہیں ان کا. یعنی کوئی بھی ریلیجن آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے اور آپ کا کیا جو ہے یہ ریلیجن جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی لائف پہ. تو یہ 5 بنیادی اداروں میں سے ایک ہے. یعنی اگر آپ دیکھو تو مذہب سے انسان میں یکجہتی یعنی ایک ہو کے انسان میں یونٹی پیدا ہوتی ہے، اور جو مذہب ہے وہ ہمارے عقائد اور افعال سے وابستہ ہوتا ہے. اور اس میں جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایموشنز بہت زیادہ جو ہے ریلیجن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اس میں جو ایریا آف اسٹڈیز ہیں ہم ان میں کیا کیا چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. ہم اس میں مذہب کی ساخت کو اسٹڈی کرتے ہیں، نوعیت اور وظائف جو ہیں اس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مذہبی اقدار و عقائد کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. پھر مذہب اور معاشرے میں کیا تعلق ہوتا ہے اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم مذہبی اداروں میں ہونے والی جو چینجنگز ہوتی ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں.
نیکسٹ ہے جی ہمارا وہ ہے جی انڈسٹریل سوشیولوجی، یعنی انڈسٹریل سوشیولوجی از دا اپلیکیشن آف سوشیولوجیکل اپروچ ٹو دا ریئلٹی اینڈ پرابلمز آف انڈسٹری، یعنی یہ وہ برانچ ہے جو کہ کسی بھی لیبر اور جو اس کے آنر کے درمیان جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صنعتی ترقی ہے، اس کے اثرات اور صنعتی ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھو تو جو انڈسٹریل ہوتی ہے نا، کسی بھی انڈسٹری کی جو ترقی ہے اس سے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت چینج آتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے وہ پڑھا تھا، فیوڈل سے انڈسٹری کی طرف لوگ آئے اور انڈسٹری سے بہت بڑا چینج آیا، لوگوں نے کیا کیا، ولیج سے موو کر کے آنا شروع ہو گئے سوسائٹی کی طرف، یعنی سٹیز کی طرف موو کیا انہوں نے، وہاں پہ پھر پاپولیشن زیادہ ہونا شروع ہو گئی، پھر اسی کی سچویشن میں ہمیں اربنائزیشن کی پرابلم فیس کرنی پڑی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو ایریا آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہے، یعنی ہم اس میں جو امپورٹنٹ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ہم ان میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو انڈسٹری سے کیا چینج آتا ہے، اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو مالک اور ایک مزدور کے درمیان کیا ریلیشن ہے اور کس طرح کی بانڈنگ ہے، وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے، ہم نے سائیکالوجی میں بھی اسٹڈی کیا تھا کہ جو کہ انڈسٹریل سائیکالوجی میں کی، یعنی کہ اگر بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ فیل اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو کس طرح سے کہ ایک دوسرے کے ساتھی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ تو بیسیکلی جو سوشیولوجی میں بھی ہم اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کنیکشن کیسا ہے، ریلیشن کیسا ہے، کیا اسٹرانگ ہے یا نہیں اسٹرانگ۔ تو اس میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں پیدا ہونے والی جو حالتوں اور مسائل کا ہم جو کمپلیٹ ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر لیبر یونین، پھر سوشل سیکیورٹی اور لیبر قوانین جتنے بھی ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کو ہم کی کوئی ریویژن کر لیتے ہیں۔ آج جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا جی سوشیولوجی کی فیلڈز کے حوالے سے، جو کہ بہت آسان ہے۔ اس میں ہم نے سوشیولوجی آف فیملی کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے رورل کمیونٹی کو، پھر ہم نے اربن کمیونٹی کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشیولوجی آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا، پھر سوشیولوجی آف لاء کو ڈسکس کیا، پھر پولیٹیکل جو سوشیولوجی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پھر یہ سوشیولوجی آف ریلیجن کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے، پھر انڈسٹریل سوشیولوجی کے حوالے سے ڈسکس کیا ہم نے۔ یہ ٹاپک ان بچوں کے لیے بہت آسان ہوگا جنہوں نے پچھلے لیکچرز تمام ویڈیوز کو بہت دھیان کے ساتھ سنا ہے، اور جن بچوں نے نہیں سنا انہیں میں یہی جو ہے سجیسٹ کروں گی کہ فوکس آن یور اسٹڈیز، کیونکہ جو چیز رہ جاتی ہے وہ پھر رہ ہی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ سنسیئر ہوں اور یہ تمام ویڈیوز کو جو ہے ٹائم نکال کے دیکھیں۔ اگر ایک دن میں پوری ویڈیو نہیں دیکھی جاتی تو آپ مت دیکھیں، آپ ہاف دیکھ لیں، ہاف کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کریں، اس کے نوٹس بنا لیں جو پوائنٹ سمجھ آتے ہیں۔ کیونکہ میں نے بہت بار کوسچنز آپ لوگوں سے کیے ہیں کہ پلیز آسک کوسچنز، تو گروپ میں بھی میں نے میسیجز کیے کہ، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اچھی بات ہے کہ سب ٹھیک ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ لے کر سنتے ہو، لیکن مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب اسی سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے اور کوسچنز کریں گے۔ مجھے اندازہ ہوگا نا کہ بچے جو ہیں وہ سوچتے ہیں، وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ سو پلیز آسک کوسچنز، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔